पुलिस की जानिब से और जेल हुकाम की जानिब से। पुलिस की तरफ से मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर और जेल खाना जात की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात और हमारी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारी जो इनके इंचार्ज हैं, और यहाँ बताना ज़रूरी है कि इसके नीचे 2 लेडी एसपी साहबान और ये तीनों डॉक्टर्स हैं, और उनके नीचे 3 एएसपी साहबान, वो भी लेडी एएसपी साहबान हैं, वो इन तमाम प्रोसेस को ख़वातीन के रेफरेंस में इसको सुपरवाइज़ करती रही हैं। और इसके अलावा तमाम जो कि सोशल मीडिया पे जाली पोस्ट हैं उसका हम आपसे मेंशन भी करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे भी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले लीगल प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। किसी शख्स को पहले गिरफ्तार किया जाता है, अदालत से उसका या रिमांड लिया जाता है या उसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भेज दिया जाता है। रिमांड के बाद या वो शख्स डिस्चार्ज होता है या वो जेल जाता है और जेल के अंदर से वो फिर ज़मानत पर रिहा होता है। ये तमाम प्रोसेस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। तमाम लीगल प्रोसेस के अंदर कैमरा सिस्टम मौजूद हैं हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में और दीगर पुलिस स्टेशन के बाहर, और लॉकअप के अंदर भी कैमराज मौजूद हैं। इस तरह जेल के अंदर भी 150 के करीब कैमराज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उस तरीके से कि ये कितनी हज़ार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या कितने 100 औरतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हम आपको वो भी बताएंगे। और मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वहाँ से शुरू करूँगा मैं, ये क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं और आपको देंगे। ये एक पोस्ट है जो कि औरतों पे जुल्म के सिलसिले में दी गई है, और आई एम गोइंग टू एड्रेस द ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल एंड स्पेशली द डॉक्टर्स। आई एम गोइंग टू show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. ये एक तस्वीर है जो आपको हम स्क्रीनों में भी दिखा रहे हैं। ये आपको शायद याद आ जाए, ये एक खातून थी जो कि चेकोस्लोवाकिया से आई थी। कुछ साल पहले वो हेरोइन के मुकदमे या नशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुई, जुडिशल हुई। ये आप अपने पोस्ट पे देख सकते हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कहूँगा कि अगर यू हैव टू पोस्ट ट्वीट, आपको पोस्ट करते हैं उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो पंजाबी में इसको थूका चाटना कहते हैं वैसे। इसके बाद ये एक और मैसेज है कि पुलिस जुल्म कर रही है। ये भी आप चेक कर लीजिए, 2021 की ये मैसेज है। ये है दिस अगेन, इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ दौर में एक्शन ले चुकी है। दिस अगेन, ये आपको हम कॉपीज दे देंगे, 2021 है। ये एक तमाम ट्वीट्स को इकट्ठा करके बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि हम आओ इनकी औरतों के साथ ये ज्यादती करें, खुदा न खास्ता वो ज्यादती करें। ये नीचे तमाम पोस्ट हैं जो मैंने पहले दिखा चुके हैं आपको। 2021 है। एक खातून के बारे में कहा गया जिन्होंने बहुत गंदी और गलीज गालियां निकाली। लेडी पुलिस हमारी बहुत अच्छी एसपी भी वहां मौजूद थी, बहुत अच्छी एएसपी भी वहां मौजूद थी, और इनको वहां जब गिरफ्तार करने के लिए गए कहा गया कि ये माजूर है, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इनको खींचा गया है। गालिबन का नाम कुदसिया था। इसके बाद वो खुद चल के गई हैं वहां पे, और ये पोर्ट्रे ये किया गया जैसे कि हमने किसी खातून को जो कि माजूर थी खींचा गया है। और उससे पहले जो खवातीन के साथ वो ज्यादती कर चुकी हैं और जो उन्होंने बदमज़गी की वहाँ पे, और उन मर्दों ने हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर से बदमज़गी की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, और वो उन लोगों ने खुद टिकटॉक पे चलाया हमारी लेडी ऑफिसर के साथ ज्यादती की। उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है। ये भी कुछ साल पुरानी है, और उस वक्त के आईजी ने उसका एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही हैं, और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट्स। और इसके अलावा एक और था जिसमें कोई एसएसजी के कमांडोज गादबंद को एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो कहा गया कि एलीट सेंटर में इनको मारा जा रहा है या इनको सीटीडी सेंटर में मारा जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर, खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए। यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। अब आइए देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारियां क्यों अमल में लाई गई। बहुत सारे लोगों ने मौके पे गिरफ्तारी हुई, बहुत सारों की। सेफ सिटीज के कैमरा जो एडमिसिबल एविडेंस है, जिसको काबिल अदखाल शहादत कहा जाता है, उसके जरिए नादरा के रिकॉर्ड से उनको शनाख्त किया गया। तीसरे नंबर पे लोगों ने बड़े फख्र के साथ आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमले करके खुद अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर्स पे और अपने दीगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे तस्वीर लगाई, उनको भी शनाख्त कराया गया नादरा के रिकॉर्ड के जरिए। हमने जिसकी वजह से सहाफ़ियों के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज बने कि उनके भी कहीं नाम आ रहे थे जो कि हमारी हम उसको देखते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन की होती है जियो फेंसिंग, उसके ऊपर जिनके नंबर आए, और उसके बाद उनको हमने वेरीफाई किया और उनकी वहां से जरिए हमें पता चला। जो बंदे गिरफ्तार हुए उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट के जरिए हमें पता चला। और सबसे ज्यादा बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इनके अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि ये करो ये करो ये करो। जब वो खास गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों ने तो अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन जो हमारे पास फोन अवेलेबल हैं जो कि 20 की तादाद में है, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हम सबको पता है वो कैसे काम करते हैं। उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो हैं।
اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کینڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تو جیل والوں کے فگرز ہوں گے, ان کا ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے داروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشنز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts, and we are ready to answer those. Now I give the mic to lady SSP, and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر انوش جی. جی اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, خدیجہ, ہما, خلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے, ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے. لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے, بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسڈ. تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ. میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایکول فار ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز. اور جو لا کا کورس ہے, اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے,
the jails are well equipped with the ambulances اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سارے پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرن ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں. اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہے ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلرز جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. سو 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہاں, اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہیں, ان سے جب جو چاہے جہاں چاہے جا کے انٹرویو کر سکتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات بھی موجود ہیں. میں خاص ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں سو دیٹ وی کین یو جسٹ آنسر دا کویسچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. جی, کہ عمران خان ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ صفائیوں میں لگ جاتی ہے, پنجاب پولیس پر لوگ اعتبار کیوں نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ریاض خان صاحب. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے, اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کویشچن. اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس پہ سے جواب دے رہا ہوں بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو لیونگ ابراڈ, جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے, who must know that we are following all the instructions and all the laws of this country. ہمیں جواب دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے. اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ, فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ. ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں. ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی, نیکسٹ کوشچن. سب کے سوال باری باری. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تو کیا جو یہ کر رہے ہیں پروپیگنڈا, ان کے خلاف آپ کی کیا کارروائی, ان کو آپ نے ایک کہاں تک کیا؟ جی, پہلے سوال مثال کے طور پر یہ والی پوسٹ ہے, یہ ایک عربک کے نام سے جعلی اوبیسلی عبداللہ العبادی کے نام سے کی گئی ہے. آلریڈی اس کے لیے ایف آئی اے میں ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی اکاؤنٹس کر رہے ہیں اور پھر لازم بات ہے ود پروفز ود آئی پی ایڈریسز اس کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جی, آج ATC عدالت میں تین خواتین کو پیش کیا گیا, اس کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی. اب خواتین کے چہروں پر شاپر پلاسٹک کے پہنائے گئے اور ساتھ میں جو خواتین ہیں انہوں نے اسکارف اور ماسک پہنا ہوا, کیا ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ جی, میں بتاتا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا, ایس ایس پی صاحبہ نے, انہوں نے آپ کو بڑا واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر, کچھ خواتین کی تصاویر مشہور ہونے کی وجہ سے ٹی وی پہ چل چکی, باقی کسی سے ملاقات بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جی جی ہماری خواتین زیادہ تر پرسکون اور پرامن ہوتی ہیں. آپ نے جن خواتین کو پکڑا ان کی کوئی ویڈیو آڈیو ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ توڑ پھوڑ کر رہی ہو, جلاؤ گراؤ کر رہی ہو, یا صرف نعرے لگانے پہ آپ نے گرفتار؟ جی, بالکل ٹھیک, آپ نے سوال پوچھا ہے, بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیر آر 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف کیسز. دیر آر 4 مختلف قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو لوکل رستے روکے گئے, پتھراؤ کیا گیا, وہ ATC کے کیسز نہیں بنے. وہ کیسز جن کے اندر پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے, گاڑیوں کا آگ لگائی گئی, پیٹرول بم استعمال کیا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گا, دوسرے قسم کے کیسز ہیں. آرمی کے اوپر انسٹالیشنز کے اوپر حملے, وہ تیسرے, اور آگ لگائی گئی, تیسرے قسم کے کیسز ہیں. اور چوتھے وہ ہیں جن کے اندر